ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ محترم ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ دو قسم کے انسانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، گناہ کر کے توبہ کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ دوسرا وہ انسان ہے جو ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ اپنے جسم کی، اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا، طہارت کا خیال رکھتا ہے۔ محترم ساتھیو، آج میں نے آپ بھائیوں کے سامنے غسل کے حوالے سے تذکرہ کرنا ہے کہ غسل کن کن کاموں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور کن کاموں کی وجہ سے غسل کرنا مستحب ہے۔ 6 مقامات ایسے ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، جن میں سب سے پہلا مقام صحبت ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں۔ جب میاں بیوی کی خلوت ہوتی ہے، آپس کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ختنہ ختنے کے ساتھ مل جائے، شرمگاہ کے ساتھ مل جائے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو پہلا غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ دوسرا، جب احتلام ہوتا ہے، جب کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من المنی الغسل من المزی الوضوء، کہ مادہ منویہ کے خروج سے غسل واجب ہوتا ہے، احتلام میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اور مزی کے آنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ دوسری وجہ ہے غسل کے فرض اور واجب ہونے کی۔ تیسری وجہ، جب عورت حائضہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے حیض کے حوالے سے پوچھتے ہیں، قل هو اذن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے، حیض کی حالت میں یہ جو خون آتا ہے یہ گندگی ہوتی ہے، اس حالت میں مردوں کو یہ حکم ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ تم عورتوں سے الگ رہو، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے حالت حیض کے اندر۔ تو حیض کے آنے کی وجہ سے غسل عورت پہ فرض ہو جاتا ہے جب حیض کے ایام ختم ہو جائے۔ محترم ساتھیو، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا، کب غسل واجب ہوتا ہے؟ جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو حالت نفاس کے اندر بھی عورت پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب نفاس کے ایام ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد عبادات شروع کرے۔ پانچواں، جب کوئی بھی انسان غیر مسلم ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس انسان کے لیے ضروری ہے پہلے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد پھر وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوگا کلمہ پڑھ کے۔ جس طرح کہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے،
قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، ارید الاسلام، میں ارادہ کرتا تھا کہ کلمہ پڑھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قیس جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ جب یہ غسل کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہو گئے۔ چھٹا غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو مردے کو، میت کو غسل دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ محترم ساتھیو، یہ وہ مقامات ہیں، 6 مقامات جب غسل کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر غسل نہیں کریں گے، غسل نہیں دیں گے تو سمجھو کہ گناہ گار ٹھہریں گے۔ 3 مقامات ایسے ہیں جن میں غسل کرنا مستحب ہے، غسل کرنا افضل ہے۔ پہلا مقام جمعہ کے دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے تو وہ گھر سے غسل کر کے آئے، اچھا لباس پہن کے آئے، خوشبو لگا کے آئے اور پھر مسجد میں آئے، تو یہ غسل کرنا یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی گھر سے غسل کر کے آتا ہے، اچھا لباس پہن کے آتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے، گھر سے وضو کر کے آتا ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے، پھر آ کے امام کے خطبے کو سنتا ہے، نماز مکمل کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ انسان نماز جمعہ ادا کر کے جا رہا ہوتا ہے، اللہ اس انسان کے 10 دنوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا غسل کرنا کب مستحب ہے؟ جب کسی میت کو غسل دیا جاتا ہے، میت کو غسل دیا ہے، اس کے بعد اگر غسل کر لیں تو مستحب ہے، افضل ہے، اچھا ہے۔ اگر نہ کریں تو یہ فرض نہیں ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن نبی داؤد میں، من غسل میتا فلیغتسل، جو انسان کسی میت کو غسل دیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ تو اس کے بعد سے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کسی میت کو غسل دیا کرتے تو بعض ہم میں سے غسل کر لیتے اور بعض غسل نہ بھی کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غسل کرنا مستحب ہے، افضل ہے۔ تیسرا مقام جب حج یا عمرے کا احرام باندھنا ہے، اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ آپ غسل کر کے پھر احرام باندھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم احرام باندھیں حج کا یا عمرے کا تو پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد احرام باندھیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جن پہ غسل کرنا مستحب، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے جسم سے سمیل آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اچھا لباس پہن لے۔ اس کے لیے بھی غسل کرنا افضل ہے، کیونکہ یہ جو سمیل ہوا آتی ہے یہ ناپسند ہوتی ہے۔ اس ہوا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند سمجھا کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ طہارت پر رہتے، ہمیشہ آپ صاف ستھرا رہتے۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی ہمیشہ ہر وقت پاکیزگی کا خیال رکھیں، ہمیشہ صاف ستھرا رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بھی پاک صاف رکھیں، نجاستوں سے بھی پاک